میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری پاک آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب نہایت مکرم و محترم عزت مآب عالم باعمل روشنی اسلاف حضرت قبلہ خواجہ غلام مصطفیٰ صاحب تو گیروی دامت برکاتہم القدسیہ عزت مآب عالم باعمل روشنی اسلاف حضرت علامہ مولانا العالم الکبیر المحقق قاری محمد سعید نقشبندی مجددی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دیگر جمیع عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعائے او ذات لم یزل ساڑھے محترم مکرم عزت مآب جناب محمد اختر صاحب عزت مآب محمد افضل صاحب اور محمد اسلم صاحب اللہ کریم انہ دی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ انہ دی بخشش فرمائے آمین سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ دی چادر تطہیر کا سایہ عطا فرمائے اور اس دنیا فانی دے ہوتے رہنے ہیں بتقاضہ بشریت اگر کسی نیک عمل چھوٹائی ہو گئی ہو اپنی رحمت کاملہ نال معاف فرمائے عزت مآب مکرم و محترم استاد اساتذہ محترم جناب محمد افضل صاحب اللہ کریم انہوں میں صحت و تندرستی دے نال نوازے ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے اور سرکار کی تعریف وظیفہ ہے زبان کا بھئی سرکار کی تعریف وظیفہ ہے زبان کا یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے اور دایاں بازو اٹھا کے مل کے پڑھنا ہے ختم نبوت پہ میری جان بھی قربان ناموس رسالت پہ میری جان بھی قربان ہے ختم نبوت پہ میری جان بھی قربان یہ جرم اگر ہے تو لکھ بار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے اور جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا بہت قابل توجہ جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا بغیر اذن مصطفیٰ جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا
اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے، اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اور جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، بھئی جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اور آخری شعر، جس روز مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، انشاءاللہ مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، کیوں؟ ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ معزز احباب، دوستوں، بزرگوں، بچوں، بھائیوں، اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعا ہے کہ ذات لم یزل مرحومہ دے درجات بلند فرمائے۔ معزز احباب، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کچھ چیزاں نو جوڑ کے بیان کیتا ہے۔ تین چیزیں ایسیاں نے جنہاں نو اللہ کریم نے خصوصاً جوڑ کے بیان کیتا قرآن مجید۔ پہلی چیز جنہوں اللہ کریم نے جوڑا بنا کے جوڑ کے بیان کیتا وہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اللہ کریم نے فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز اور زکوٰۃ کو جوڑ کے بیان کیتا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی نماز پڑھے لیکن زکوٰۃ نہ دے تو انہیں نماز پڑھن دا حقیقی حق ادا نہیں کیتا۔ کوئی بندہ زکوٰۃ نہ دے لیکن نماز نہ پڑھے تو انہیں زکوٰۃ دین دا حق ادا نہیں کیتا۔ کامیاب وہ بندہ ہے جڑا نماز بھی پڑھے زکوٰۃ بھی دے۔ دوجی جڑی شے اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے بیان کی تھی وہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میری اطاعت کرو، میرے رسول دی اطاعت کرو۔ جڑا بندہ اللہ کریم دی مننے لیکن نبی پاک دی نہ مننے انہیں اللہ کریم دی نہیں مننی، جھوٹ بولدا ہے۔ جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نال محبت دا دعویٰ کرے لیکن اللہ کریم دی نہ منے انہیں نبی پاک دی اطاعت نہیں کیتی۔ کامیاب وہ بندہ ہے جڑا شکریہ ادا کرو تے اپنے والدین دا شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے اپنے شکریہ دے نال والدین دا شکریہ نتھی کر کے جوڑ کے بیان کیتا۔ جڑا اللہ دا شکریہ ادا کرے لیکن والدین دا شکر گزار نہ بنے، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے انہیں میرا شکریہ ادا نہیں کیتا۔ تے والدین کے شکریہ دا دعویٰ کرے لیکن اللہ کریم دا منکر ہوئے تے انہیں والدین دی قدر خدمت کی تھی۔ کامیاب وہ آدمی ہے جڑا اللہ کریم دا شکر بھی ادا کرے اپنے والدین دا شکر بھی ادا کرے۔ یعنی یہ بنیادی چیز ہے جتوں سانوں یہ پتہ لگ گیا کہ اے وہ ہستیاں نے جنہاں دا مقام اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے ذکر دے نال انہاں دا ذکر جوڑیا ہے۔ والدین دا ذکر اللہ نے اپنے نال جوڑ کے بیان کیتا، ایڈا اونچا مقام دیتا ہے۔ کسی بندے نے پوچھا یا رسول اللہ ما حق الوالدین، اے والدین دی کی شان ہے حضور، انہاں دا کی مقام ہے، کو مینوں اندازہ ہو جائے کوئی ایک ادھا جملہ۔ ایک سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا وہ دے وچوں ساری بانڈ ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا، حضور نے فرمایا تیرے والدین دے بارے تو پوچھنا ہے بھی ایک کی نے، انہاں دی کی حیثیت ہے؟ جی حضور۔ فرمایا اے تیری جنت نے تے اے ہی تیری دوزخ نے۔ جنت بھی تیری ہے تے دوزخ بھی تیری ہے۔ والدین دی خدمت کرے گا تیری یہی جنت نے، انہاں دی توہین کرے گا بے ادبی تے یہی تیری دوزخ ہے۔ دو چیزیں ایسیاں ہیں جیڑا عمل ایک کرو گے ثواب سارے عملاں دا، کام ایک کرو ثواب سارے عملاں دا۔ مثلا تسی نماز پڑھو گے تو تانوں نماز دا ثواب ملے گا، روزے دا نہیں ملے گا۔
روزہ رکھو گے تو روزے دا ثواب ملے گا، حج دا نہیں ملے گا۔ حج کرو گے حج دا ثواب ملے گا، زکات دا نہیں ملے گا۔ زکات دو گے زکات دا ثواب ملے گا، باقی جڑے عمل نے نماز روزہ او دا ثواب نہیں ملے گا۔ پر دو عمل ایسے نے، او دو عمل جڑا بندہ کرے گا انہوں سارے ہی ثواب۔ پہلا عمل، ایک بندہ حضور دی بارگاہ چ حاضر ہویا، انی ارید الجہاد ما فی سبیل اللہ، انہیں آ کے عرض کیتا حضور میرا دل کردا ہے میں تواڈے نال میدان جہاد چ جاواں، کافراں نال لڑاں، میری گردن کٹی جائے، شہید ہو جاں۔ حضور نے فرمایا اے دس بھی تیرے ماں باپ زندہ نے؟ جی حضور ماں باپ تو موجود نے، ہے بھی ضعیف نے، بزرگ نے۔ فرمایا جا اپنے گھر جا، ارجع الی بیتک، اپنے گھر جا کے تے اپنے ماں باپ دے پیر پھڑ لے، الزم رجلہا، پیر پھڑ لے۔ حضور میں پیر پھڑاں گا تو کی لبے گا؟ فسم والجنہ، فرمایا اتھے نالی تے جنت ہے۔ ماں باپ دے پیر پھڑے گا تو اتھے نیڑے ہی جنت لگ جائے گی، بالکل قریب ہے اتھے جنت۔ تے اگے جڑا جملہ ارشاد فرمایا فَأَنْتَمَا فَإِنَّمَا أَنْتَ مُعْتَمِرٌ وَحَاجٍ وَمُجَاہِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا جے تو ماں باپ دے جا کے پیر پھڑ لے تے جنت تو تینوں لبنی ہے۔ انت معتمر وحاج ومجاہد فی سبیل اللہ، تیرا عمرہ بھی نال ہی ہو گیا، تیرا حج بھی نال ہو گیا، تیرا جہاد فی سبیل اللہ بھی نال ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علامہ صاحب۔ یعنی تسی دیکھو کام ایک کیتا ہے، ثواب سارے پا گیا، باقی تو یہ ہر کام کرو گے ایک کام دا ایک ثواب۔ لیکن ماں باپ دی خدمت ایسا عمل ہے، کام ایک کرو گے نماز دا ثواب بھی، روزے دا ثواب بھی، حج دا ثواب بھی، عمرے دا ثواب بھی، جہاد دا ثواب بھی، ایک کام دے وچ سارے ثواب کٹھے ہو گئے۔ تے دوجا عمل کیڑا ہے جڑا کام ایک کرو گے عمل تے ثواب سارے کٹھے، او عمل ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا بے شک حسن اخلاق رکھنے والا، جدے اخلاق سونے نے، حضور نے فرمایا جس بندے دے اخلاق سونے نے انہوں اللہ تعالیٰ سارا دن روزہ رکھن دا، ساری رات قیام کرن دا، ساری زندگی تہجد پڑھن دا تے ساری زندگی صدقہ و خیرات کرن دا، انہوں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے۔ کیڑا کام کرے؟ اخلاق چنگے کر لے، ان کوئی اوکھا کام تا نہیں ہے، اپنے اخلاق کو اچھا کر لینا۔ کوئی آوے انہوں بندہ مسکرا کے مل لوے، وہ دعا سلام کر لوے، انہوں پانی شانی پوچھ لوے، وہ محبت دے گفتگو کر لوے کوئی اچھے انداز، تے یہ تے کوئی مول نہیں لگتا۔ یعنی تسی دیکھو حضور نے فرمایا تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے، فری دا ثواب، کوئی شاید دیتی بھی نہیں لیکن اجر و ثواب صدقہ و خیرات کرن دا مل گیا۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق، حضور نے فرمایا قیامت والے دن جدو عمل تولے جان گے، ترازو چ رکھے جان گے، تے سب تو وزنی عمل پتہ کیڑا ہوئے گا؟ نماز بھی بڑی اعلیٰ چیز ہے، روزہ حج زکات یہ سارے عمل اچھے ہیں، پر قیامت والے دن ترازو دے وچ سب تو وزنی اور بھارا عمل پتہ کیڑا ہوئے گا؟ من حسن الخلق، فرمایا وہ تہاڈا حسن اخلاق ہے، سب تو وزنی عمل حسن اخلاق دا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی پڑھی، ایک میں پوری کتاب ہے تے لکھی الاربعین فی الاخلاق الحسنہ، اودے میں درج کی تھی، میرے سرکار نے فرمایا جس بندے دے وچ دو خوبیاں ہون گیاں نا اللہ تعالیٰ نے دوزخ چ نہیں بھیجے گا، دو خوبیاں جڑے بندے چ ہون گیاں اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے نہیں بھیجے گا۔ حضور وہ دو خوبیاں کیڑیاں نے؟ فرمایا اللہ نے جدی شکل سونی بنائی تے پھر انہیں اپنے اخلاق بھی سونے کر لے، باہروں رب نے انہوں سونا بناتا تے اندروں انہیں اپنا اندر آپ سونا کر لیا، ہے تو دے فضل لالی، لیکن بندے دی ادھے کوشش تا شامل ہے نا۔ تے فرمایا اے دو میں چیزیں جدیاں رل گئیاں، باہر دا حسن تے اندر دا حسن، اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے نہیں بھیجے گا، اللہ تعالیٰ ان دو خوبیاں دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دے گا۔ کتنا سوکھا کام ہے۔
تسی دیکھو جدوں اساں شیشہ ویکھن لئی دعا مانگنے ہیں، شیشہ ویکھن دی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا نیانے نہیں آتی، تو دعا کی اللہم حسن خلقی فحسن خلقی، یا اللہ تو میں نے باہروں تا سونا بنایا ہے، ہن میرا اندر بھی سونا کر۔ اے دو چیزاں رل دیا گئی بندہ جنتی ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا میں تو انہوں میرے صحابہ او عمل نہ دساں جڑا نماز، روزہ، حج، زکاة، صدقات، خیرات، جہاد، ہر عمل تو ود جے او عمل نہ دساں بھئی سارے عملہ تو اگے نکل جائے۔ حضور دستو کرم نوازی فرماؤ او عمل کیڑا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا اصلاح ذات البین، سبحان اللہ، دو لڑے بندیاں دے وچ صلح کرا دینا سارے کو چنگا۔ دو بندے لڑ پے، انہاں چ جڑے بندے نے وچ پے کے رل کے اگے پیچھے ہو کے ترلا کر کے انہاں چ صلح کرا دیتی۔ حضور نے فرمایا ساری کائنات دے عمل ایک پاسے تے دو بندیاں دی صلح کرانے والے دا وہ عمل ایک پاسے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ اے حدیث پاک میں اگلے دن ٹی وی تے بھی بیان کی تھی، اور اس تو بعد کوئی ہزاراں لوگوں نے اس حدیث کے اوپر عمل بھی کر کے میں دسیا، ہزاراں لوگوں نے پوری دنیا تو کالا ان لوگوں نے ایک کلپ منگے جلدی کرو یہ سانوے بھیجو اساں اگے بھیجنے نے، کوئی ہزاراں خاندانوں دے وچ صلح ہوئی۔ یہ حدیث پاک میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا من اصلح بین اثنین، جس بندے نے دو لڑے بندیاں دے درمیان صلح کرائی، جڑے بندے نے دو لڑے بندیاں دے یا دو گروہاں دے درمیان صلح کرا دیتی، دو برادریاں دے درمیان، میاں بیوی دے درمیان صلح کرا دیتی، اصلح اللہ امرہ، اللہ کریم وہ دے سارے کام سیدھے کر دے۔ انہیں دو لڑے بندے نے صلح کرائی، اللہ کریم وہ دے سارے کام سیدھے کر دے گا۔ اگلی گل اس تو بھی وٹی ہے، حضور نے فرمایا اذا تکلم کلمۃ، جس وقت وہ کروں نکلے گا نا صلح کران لے، تے صلح کرانی تو پتہ اوکھا کام ہے، بڑیاں گلاں سنیاں پیندیاں نے، بلا وجہ سنیاں پیندیاں نے، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اینوں لالچ کردا ہے، اینوں کو وچوں مفاد ہے، یہ کیوں وچے میں صبح شام ٹریا پھردا ہے؟ ہاں انہوں مفاد تا ہے، وہ میں دسنا چاہنا، شاید کسی کو پتہ ہی نہ ہوئے انہوں فائدہ کی ہے۔ حضور نے فرمایا صلح کران لی جڑا بندہ ٹردا ہے تے وہ سوچدا ہے بھی یار میں اے گل کراں گا تے صلح والے پاسے گل ٹر جائے گی، اے گل کراں گا یہ دے نال کو معاملہ سیدھا ہوئے گا، تے حضور فرماندے نے جدوں وہ گل سوچے گا نا ایک جملہ بھی آ بولاں گا تے اس ایک جملہ بولن تے اللہ تعالیٰ انہوں ایک غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرمائے۔ ایک رقبہ، ایک غلام آزاد کرن دا ثواب۔ جدوں تے جا کے گل بات شروع کرے گا، گل بات کرن لگیاں، ایک تو انہوں اور مزے دی گل دسا، صلح کران لگیاں کئی باری وچ جھوٹ بھی بولنا پیندا ہے۔ کئی بندہ کہندا نا میں سچی گل منہ تے کر دینا، ہر سچی گل بھی منہ تے نہیں کیتی جاندی، ورنہ فتنے پیدا ہوندے ہیں، لڑائی ودھدی ہے۔ ہاں بہت ہی اس گل میں نہ سمجھا کرو بھی میں سچی گل منہ تے کر دینا، بھائی تیری اس سچی گل دا فائدہ کی جے نال دو خاندان ٹوٹ گئے؟ تیری اس سچی گل دا کی فائدہ جے نال دو برادریاں آپس لڑ پئیاں؟ حضرت شیخ صاحب ہی فرماندے نے شر انگیز سچ سے مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے۔ اچھا تو ہی کہو گے یار تصویرہ دی گل حضرت صاحب کر کے چلے گئے تے جھوٹ دی تلقین کر کے چلے گئے، میرا یہ مطلب نہیں ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے تے اللہ تعالیٰ دی لعنت ہے، لیکن میں مسئلہ پورا دسنا چاہنا ہے، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا جڑے میاں بیوی دے درمیان لڑائی ہو گئی، آپس دے وچ میاں بیوی دے درمیان کوئی چپکلش ہو گئی، کوئی رنجش ہو گئی، تے میرے سرکار نے فرمایا جڑا بندہ وچ پے کے انہاں چ صلح کران لی جھوٹ بول کے صلح کرا دے، جھوٹ بول کے انہاں دے درمیان صلح کرا دے، اس صلح تے بھی اللہ تعالیٰ انہوں اجر عطا فرمائے گا۔ ہن بندہ کہے کہ نہیں جی جھوٹ بول کے کداں صلح ہوندی ہے؟ ہاں کئی باری ہو جاتی ہے،
مثلا دونوں خاندانوں کے درمیان جدو لڑائی کی عروج دے اتنے تے ایک بندے کو ایک برادری کو بندہ جا کے کہے نہیں یار انہوں کا یہ خیال نہیں جڑا تہاڈا ہے وہ تو تہاڈے بارے اچھا خیال رکھتے ہیں اگر جو ادھر کام تپیا ہو لیکن انہیں تو ادھر جا کے ایک بار یہ گل کر کے انہوں نے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا جدو غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہویا تے پھر ادھر چلا گیا دوجے پاسے سے جا کے کہا نہیں یار میں ادھر گیا سا انہوں کا کوئی ارادہ نہیں طلاق دا کوئی لڑائی دا نہیں وہ آندے نہیں گل بات ہونی چاہیے صلح ہونی چاہیے تے تسی تھوڑے جے ٹھنڈے پو وہ جب ادھر جا کے انہیں گل کی ادھر دا بھی ماحول پھر اس تو بعد اس انداز اگر کوئی گل کرے گا نا تو گل کسی کھاتے ہو جائے گی کم سیدھا ہو جائے گا تے جڑا جا کے تیلی لاوے گل سچی پاویں کرے لیکن کہے بھائی وہ تو کم تیار ہے بس عدالتیں جا رہے ہیں کھلا لیندے چکر سے فلاں 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 تو وہ کم تو ود گیا گل انہیں سچی کیتی ہے لیکن اس گل دے نال خاندان ٹوٹ گیا اللہ تعالیٰ نے وہ سچ پسند نہیں دوسرا بندہ پسند ہوئے گا جہدے نال جہدی کوشش دے نال لوگاں وچ صلح ہو میں حدیث پاک پوری کراں ایمان تازہ ہوئے میرے سرکار نے فرمایا جس وقت بندہ صلح کران لئی ٹردا ہے اور کوئی گل بات کردا ہے اور اودی گل بات دے نال لوگاں وچ صلح شروع ہو جاندی ہے ہر جملے تے اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرن دا ثواب تے جے صلح کرا دتی اس بندے نے جے اس بندے نے اس لڑائی وچ صلح کرا دتی تے میرے سرکار فرماندے نے مغفورا لہ رجع مغفورا لہ ما تقدم من ذنبی زندگی چ پیچھے جننے گناہ ہو گئے اس صلح دی وجہ تو اللہ تعالیٰ سارے دے سارے گناہ معاف فرما دے گا سبحان اللہ جتنے گناہ زندگی چ ہوئے اللہ تعالیٰ سارے گناہ ہو دے اس ایک صلح کران دی وجہ تو لوگاں دے درمیان معاملہ جوڑن دی وجہ تو اس صلح دی بنیاد تے اللہ تعالیٰ دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما تے جڑا بندہ لڑیا رہے پھر میں اپنا پچھلے دن بیان کیتا قبولہ شریف اس حدیث پاک کو سن کے دو بابے انہاں چ صلح ہوئی وہ 20 سال تو لڑے ہوئے 20 سال پہلے انہاں دونوں بابیاں دی لڑائی ہوئی اور 20 سال نہ بولے تو لڑائی ہوئی ہڑ منگے ہڑ بھی چلانے نے یار میں اپنے تو میں نے ضرورت ہے تو انہیں نہ دیتے کوئی مجبوری ہوئے گی لیکن وہ دلوں چ نفرت پیدا ہو اتھوں لڑائی چلی 20 سال گزر میں انہوں نے حدیث پاک سنائی سرکار نے ارشاد فرمایا من حجر اخاہ سنتن فہو کسفک دمی حدیث صحیح میرے سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے بھائی دے نال اپنے دوست دے نال 1 سال تک نہ بولیا 1 سال تک وہ دے نال لڑائی رکھی نہ بولیا قطع تعلقی رکھی فہو کسفک دمی تے انہوں ایڈا وڈا گناہ ہویا جیویں انہیں ایک قتل کر دیتا 1 سال تک نہ بولیا نا دوجے نہ ایک قتل دا گناہ 2 سال تک نہ بولیا 2 قتل دے گناہ قیامت والے دن بندہ اٹھے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھائی تیرے کھاتے چ 20 قتل نہیں 10 قتل نہیں وہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو زندگی چ کدے چڑی نہیں ماری تے میرے کھاتے 10-20 قتل کتھوں آ گئے اللہ پاک فرمائے گا تو اتنے سال تک فلاں بندے نال نہیں بولیا ہر سال دے بدلے 1 قتل تے انہاں دوواں چ چنگا بندہ کیڑا ہے اللہ تعالیٰ دے ہاں انہاں دوواں بندیاں چ اچھا بندہ کیڑا ہے وخیرہما الذی یبدأ بالسلام حضور نے فرمایا انہاں دوواں چ چنگا بندہ وہ ہے جڑا صلح چ اٹھ کے آپ پہل کرے آکڑ ختم کرے تکبر و غرور کڈے انا دے رولے ختم کرے اٹھ کے آپ دوجے نوں منا لے فرمایا وہ چنگا ہے جس وقت میں گل کیتی تو ایک بابا نے جا کے دوجے نوں جفی پا لی وہ معاملہ سیدھا ہو گیا میں گل کر رہا ہوں کہ اے زندگی مختصر کی ہے صبح و شام اساں دیکھ رہے ہیں فلانا فوت ہو گیا فلانا ٹر گیا فلانے دی مطلب جنازہ ہے فلانے دی کل خانی ہے چالی ہے فلاں 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 تیزی دے نال اج جدوں دا کرونا آیا ہے اور تیزی آ گئی ہے میں گل کر رہا کہ زندگی مختصر ہے تے اس مختصر دی زندگی چ اساں آپ کو غرور رکھ کے تکبر و غرور رکھ کے تے اس دنیا تو چلے جائیے او دا کی فائدہ کوئی فائدہ نہیں میں تانوں ایک حدیث پاک سنانا تاکہ سانوں گل سمجھ آ جائے گل ہے کڈی وڈی میرے حضور نے فرمایا من اقام اللیل وصام النہار وقطع رحمہ
سیق الی جہنم علی وجہ، حضور نے فرمایا جس بندے نے ساری رات قیام کیتا، قام اللیل وصام النہار، ساری زندگی ساری رات قیام کر کے رب دی بارگاہ وچ کھڑے ہو کے انہوں مناندا رہے، وصام النہار تے صائم الدہر ہوئے، یعنی ساری زندگی روزہ رکھیا۔ سال دے وچ 4-5 دن ہوندے نے نا، جدن عیداں دے دن ہو گئے تے ادھروں مطلب ہے عید الفطر تے عید الاضحیٰ دے، انہاں دناں وچ روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ باقی سارا سال جس بندے نے روزہ رکھیا تے ساری رات کھڑے ہو کے قیام کیتا، وقتا رحمہ، لیکن حضور فرماندے نے انہیں رشتیاں نو توڑیا۔ نمازی ایڈا پکا بھی کوئی نماز نہیں چھڑدا، تہجد بھی نہیں چھڑدا، ساری رات بھی کھڑا رہتا ہے، تے روزے دار ایڈا پکا بھی زندگی چ ایک روزہ نہیں چھڑیا، لیکن رشتے توڑدا ہے۔ حضور نے فرمایا سیق الی جہنم علی وجہ، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ او دیاں ساریاں نیکیاں تے رات دے قیام تے تہجداں تے نفل تے روزے منہ تے مار دیتے جان گے، تو انہاں روزیاں تے نمازاں تے انہاں چوں کی لینا؟ اور جے تیرے دل دے وچ بغض تے اناد تے نفرت تے دوجے دے بارے چ توڑ دا اتنا بڑا پہاڑ موجود ہے تے تیریاں نمازاں کسے کام دیاں نہیں۔ اپنے دل دے وچوں بغض کڈو، حسد کڈو، نفرت کڈو، ایک دوجے دے خلاف انہاں چیزاں دلاں نوں صاف کرو، تے جس وقت دل صاف ہون گے تے پھر اللہ تعالیٰ دی ذات برکات اپنی رحمتاں دی بارش فرما، پھر اودیاں کرم نوازیاں بندے دے نال۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے رشتیاں دی نزاکت نو ایک حدیث پاک چ بیان فرمایا، دل دا زنگ اتر جائے گا حدیث پاک سن کے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی مجلس پاک لگی ہے، صحابہ کرام موجود نے، مجلس پاک لگی ہے، پیچھے ایک بندہ بیٹھا آ کے آخر دے وچ، جدوں آ کے بیٹھا تے سرکار نے انہوں دیکھ لیا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، جڑا بندہ تواڈے چوں رشتہ توڑ کے آیا ہے نا، وہ میری مجلس چوں نکل جائے۔ سارے چپ کر کے بیٹھے رہے، کوئی بندہ نہ اٹھیا۔ حضور نے دوبارہ فرمایا بھائی جڑا بندہ رشتہ توڑ کے آیا میری مجلس چوں نکل جائے، تاں بھی کوئی بندہ نہ ہلیا۔ جدو تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا نا بندہ بھائی اٹھ کے نکل جائے جنہیں رشتہ توڑیا ہے، ورنہ میں وہ دا نام لے کے اٹھا لیا۔ حضور نے اودی طرف دیکھا، وہ بندے نو پتہ لگ گیا بھئی میرا نام حضور نے لے دینا ہے تے پھر نہ میں منہ کھان جوگا نہیں رہنا کہ چپ کر کے اٹھ کے نکل گیا۔ جدو چلا گیا تھوڑی دیر تو بعد پھر آ کے بیٹھ گیا۔ جو تھوڑی دیر تو بعد آ کے بیٹھا تے حضور نے فرمایا ہن تو اوتھے نہ بیٹھ، ہن ایتھے میرے کول آ۔ سرکار نے اپنے کول بلایا تے کول بٹھا کے حضور نے فرمایا ہن انہاں نوں دس بھی ہویا کی سی؟ انہیں دسیا حضور ہویا ہے سی کہ میری اپنی خالہ دے نال لڑائی ہو گئی سی، ایک رشتہ سی وہ توڑ نہ چڑھ سکیا تے میں اپنی خالہ نو کہہ دیتا بھی میرا تیرا جینا مرنا ختم، تو میرے منہ تے نہ آئی تے میں تیرے منہ تے نہیں آواں گا۔ آج کل جویں کرنے تیرا میرا جنازہ ختم، تیرے میرے تعلقات ختم، تے آج تو بعد سب تعلقات ختم تے تو میرے گھروں نکل جا، آج تو بعد میرے منہ تے نہ آئی میں تیرے منہ تے نہیں آواں گا۔ حضور میں خالہ نو اس طرح کہہ کے تہاڈی مجلس چ آیا تے تسی فرمایا بھی جڑا رشتہ توڑ کے نکل جائے، تے تیسری مرتبہ جدوں فرمایا بھی میں نام لے کے اٹھا دیاں گا تے ادوں میں ڈر گیا کہ کام خراب ہو گیا۔ میں اتھوں حضور سیدھا اپنی خالہ دے گھر گیا، میں بوہا کھڑکایا، میری خالہ آئی، مینوں ویکھ کے حیران ہو گئی بھی انہیں تو ہنے مینوں کڈیا ہے تے آپے کیویں آ گیا؟ تے میں جا کے خالہ دے پیر پھاڑ لے، میں کہا خالہ جو غلطی ملتی ہے معافی عطا فرما، کرم نوازی، تے مینوں حضور نے اپنی مجلس چوں کڈ دیتا ہے تے مینوں دنیا دے کتے ٹھکانہ نہیں ملے گا جے اتھوں مینوں دھتکار دیتا گیا تے صلح کر۔ تے خالہ نے کہا میں تو پہلے تیرے کو صلح لی آئی سا تے چلو ٹھیک ہے تو مینوں معاف کر میں تینوں معاف کیتا۔ تے حضور میری خالہ انہاں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہاں کول آ گئی ہے، حضور میں تہاڈی بارگاہ چ حاضر ہو گیا تے معافی دو جو ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں تینوں بھیجیا ہی اسے مقصد لئی، میرے کول ہونے جبریل امین آئے سن تے جبریل امین نے مینوں آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ کریم سلام ارشاد فرما رہے ہیں تے اللہ پاک فرماندا ہے حبیب جس مجلس دے وچ ایک بندہ اداں دا بیٹھا ہوئے، ایک بندہ جس مجلس اداں دا بیٹھا ہوئے
جنہیں رشتے توڑے ہون، رشتیاں دی توہین کیتی ہوئے، بزرگاں دی توہین کیتی ہوئے، ایک بندہ ادھا دا بیٹھا ہوئے، اللہ تعالیٰ اس پوری مجلس سے جڑے نیک بندے بیٹھے ہوندے نا باقی دے انہاں دی دعا بھی قبول نہیں کردا، او دی نحوست دی وجہ تو باقی نیکاں دی دعا بھی رک جاندی، او مجلس دے وچ قبول نہیں ہوندی، تے سرکار تہاڈی مجلس کا قبول ہونی سی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ بندہ جا کے صلح کر کے آ جائے، یہ مجلس بھی قبول ہو گئے۔ اے تو گل دا اندازہ لا لو تسی کہ ساڈیاں دعاواں کیوں قبول نہیں ہوندیاں، بیماریاں دی یلغار، رزق چ کمی، پریشانیاں اور اتنے مشکلات، بے روزگاری، یہ تمام چیزاں یہ پیچھے اے بھی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ اساں رشتیاں دا احترام نہیں کر دیتے۔ اگر رشتیاں دا احترام کرنا شروع کر دئیے تو پھر پتہ کی رزلٹ ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا من اراد ان یزاد له فی عمر ویبسط له فی رزق، حضور نے فرمایا جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دا رزق ود جائے یا وہ دی عمر ود جائے، دو چیزاں، یا رزق ودانا چاہے یا عمر ودانا چاہے، آج روائی دو چیزاں دے بہتے بندے لگے ہوئے بھی کہ طریقے نال مال آوے، رزق ودے، رزق ودان لی حرام حلال دی تمیز ختم کر، جتھوں بھی آئے مال آئے صحیح۔ دوجے بندے اپنی زندگی دے بارے پریشان ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہے، کسی کو کرونا ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، وہ اس چکر سے بیچارہ پھنسیا پیا کہ کس طریقے میری زندگی دے 4 دن ود جان۔ دور نے یہ جڑا نسخہ عطا کیتا ہے، کاش اساں اے تے عمل کر لئیے، ساڈیاں ساریاں مشکلاں حل ہو جان، رزق دی کمی بھی دور ہو جائے، بیماریاں بھی دور ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا جڑے بندے چ دو کمیاں نے، رزق ودانا چاہے، جڑا بندہ رزق ودانا چاہے یا اپنی زندگی بنانا چاہے، دو کام شروع کر دے، کیڑے؟ حضور نے فرمایا فل یسل رحیمہ، ایک تے اپنے رشتہ داراں نال چنگا سلوک شروع کر دے، تے دوجا اپنے ماں باپ دی خدمت شروع کر دے۔ دو سوکھے کام، اگر تسی رشتہ داراں نال محبت اور پیار دا سلوک شروع کر دیتا اور اپنے ماں باپ دی خدمت شروع کر دیتی، زندگی بھی ود جاتی، رزق بھی ود جاتی۔ اور ماں باپ دی خدمت کرن دے اوتے تا رزق فوری ود ہے، لیٹ ہوندی نہیں، تجربہ شدہ چیز۔ ادھر ماں باپ دی خدمت کرو، ادھر جناب اللہ تعالیٰ نے خزانے جو مال ہے، فوری اللہ تعالیٰ دی طرف رزلٹ آئے والدین دی خدمت دے صدقے دے نال۔ اور ایک ایوی چیز نال میں دس دیاں، جو تسی کرو گے نا اپنے والدین نال، وہی تواڈے بچے تواڈے نال کرن گے۔ ہاں یہ اصول ہے قدرت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برو آباءکم تبرکم ابناؤکم، تسی اپنے بڑیاں نال نیکی کرو، تواڈے بچے تواڈے نال نیکی کرن گے۔ تے جے تسی اپنے ماں باپ دی توہین کرو، بے ادبی کرو، گستاخی کرو، کئی سال تک انہاں نال ملاقات ہی نہ کرو۔ ایک ہارون آباد واقعہ پیش آیا، میں وہ ٹی وی تے بھی ذکر کیتا ایک مرتبہ، فوجی چوک دے وچ ہارون آباد ایک بابا فوت ہویا عید والے دن۔ کداں فوت ہویا بھی وہ میاں بیوی دونوں گھرے بیٹھے نے، بزرگ نے، فوجی چوک تے انہاں دی رہائش سی، تے عید دا دن آ گیا تے انہاں دے 3 بیٹے اسے شہر دے وچ موجود سن، بیاہے اسے ہارون آباد شہر دے وچ ہی، اوتھے ارد گرد 3 بیٹے انہاں دے موجود سن، انہاں دے کوئی بچے یعنی پوتیاں دوتیاں والے سن۔ تے وہ سارا دن ماں باپ انتظار کرتے رہے کہ اج عید دا دن ہے تے بچے آن گے ملن لے، ہن آن گے ہن آن گے ہن آن گے، تے بار بار باپ ماں نوں کہندا رہا، شوہر اپنی بیوی نوں کہ اپنے پتر آئے نہیں، بچے آئے نہیں، انہوں حوصلہ دیندی کہ آ جان گے آ جان گے۔ تے جدوں رات دے 12 بجے تے ادوں دی چیخ نکلی اور وہ نال دا کلیجہ پھٹ گیا، فوت ہو گیا۔ میں مسئلہ یہ دسنا چاہنا کہ ادھر دی زندگی دا کی فائدہ ہے جہدے وچ تسی اپنے ماں باپ نوں اتنا اگنور کر دو کہ انہاں دا حال تک نہ پوچھو۔ نہیں، جو کرو گے تواڈے نال وہ ہوئے گا۔ یہ بہت بڑیاں نعمتاں نے اللہ تعالیٰ نے جڑیاں سانوں عطا کیتیاں۔ تسی دیکھو حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ انہوں کرے بیٹھے مقبول حج دا ثواب ملے، الا كتب اللہ له بكل نظرۃ حجۃ مبرورہ،
ماں باپ دا چہرہ ویکھ لے، ماں باپ دے چہرے دی زیارت کرن نال ایک جھلک نال گھرے بیٹھیاں مقبول حج دا ثواب، یعنی جنہ دی زیارت تانوں حاجی بنا دے منٹ چ، تے جے باپ تے ماں محبت نال دیکھ لین تے میرا سرکار فرماندے نے ماں باپ اگر محبت دے نال دیکھ لین نا، پیار دے نال، تے پھر او دا کی اجر ملدا ہے؟ فرمایا پھر بندے نوں عمرے دا ثواب، سبحان اللہ، ماں باپ ویکھن تے عمرے دا ثواب، تے بیٹا ماں باپ دا چہرہ ویکھے تے انہوں حج دا ثواب، کتنا بڑا اجر ہے۔ اور ایک اور گل، کدے بھی یہ نہیں سمجھنا کہ ماں باپ فوت ہو گئے تے بس ہن کنیکشن ختم ہو گیا، رابطہ ختم ہو گیا تے بس ہن ختم، اپنی قبر چ چلے گئے، نہیں، ماں باپ کدے نہیں مرتے۔ حضور نے فرمایا دعا الوالد لولدہ کا دعا نبی لامتہ، باپ دی دعا بیٹے دے حق چ اتنا قبول ہوندی ہے جویں نبی دی دعا اپنی امت دے حق چ قبول ہوندی ہے، ایک کدے نہیں ختم ہوتا سلسلہ۔ وہ قبر دے وچ بھی دعاواں کردے نے، سرکار نے فرمایا انہاں دی قبر تے جاؤ، حاضری دو، اوتھے جا کے سلام کرو، من زار قبر ابویہ وحدہما، جن نے ماں باپ دی قبر دی جا کے زیارت کر لی، اوتھے بیٹھ کے پڑھنا سورۃ یاسین تے سورۃ مزمل تے دیگر، اے دی اجے میں فضیلت نہیں بیان کر رہا، اجے تے صرف انہاں دی قبر دی جن نے جا کے زیارت کر لی۔ حضور نے فرمایا جن نے ماں باپ دی قبر دی زیارت کر لی نا، صرف زیارت کرن دی بنیاد تے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس جوان نو ولیاں دی صف اٹھائے گا، سبحان اللہ، ولیاں دے نال او دا عاشق ہوئے، تے جڑا ماں باپ دی قبر دی زیارت کرے تے ولی بن جائے، تے جڑا اوتھے بیٹھ کے نال سورۃ یاسین پڑھ لے، دروشی پڑھ لے، انہاں لئی کوئی احسان ثواب کر لے، کوئی نیکی دا کام کر لے، نیکی دے رستے دے اوتے لوگاں نوں انہاں دے احسان ثواب لئی کوئی مسجد مدرسہ، کوئی کنواں، کوئی لوگاں لئی پانی، کوئی فلٹریشن پلانٹ، کوئی اس طرح دا نیکی دا کام کر انہوں اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایک اہم گل کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹنا، بڑی توجہ دے نال گل سمجھن والی ہے۔ میں اکثر لوگوں کو دوستوں میں بیان کرتا ہوں کہ زیادہ تو زیادہ فرق بناؤ، فرق زیادہ تو زیادہ بناؤ۔ فرق دا کی مطلب ہوتا ہے؟ فرق دا مطلب ہوتا ہے جدو اساں دعا کرنے ہیں نا، نابالغ بچی کے لیے دعا، نابالغ بچے میت کے لیے دعا، تو ادو کی لفظ بول رہے ہیں؟ اللہم اجعل حالنا فرقا وجعل، یا اللہ اس بچی نو ساڈا فرق بنا دے، یا اللہ یہ جڑا بچہ فوت ہو گیا نا، یہ ساڈے تو پہلے آ رہا ہے تیرے کو، یا اللہ یہ ساڈا فرق بنا دے۔ اے ماں باپ بھی فرق ہوندے نے جڑے پہلے چلے جاندے ہیں۔ کل ہی ایک ساڈے بزرگ نے استاد گرامی ماسٹر اشرف صاحب، انہاں نال میری ملاقات ہوئی تے تھوڑی کمزوری اور اس طرح دا اظہار کرن لگے کہ اگے قبر دا تے اگے حشر دا معاملہ تے کی بنے گا۔ میں انہاں نوں عرض کیتا، میں کہا جی یہ دیکھو کسے کمرے دے وچ ماں بیٹھی ہوئے تے بندہ اس کمرے چ جاندیاں گھبراندا ہے، انہوں ڈر لگے گا؟ نہیں لگے گا نا۔ تے جے باپ بھی نال ہوگے تے کاہدا ڈر ہے؟ تے جے ہور بھی کوئی رشتہ دار ہو تے بندے نوں اوتھے کو ڈر لگے گا؟ تے میں کہا بھئی گھبران دی کاہدی ضرورت ہے؟ یہ جدوں اپنے فرد ایڈے ایڈے وڈے اوتھے موجود نے، اپنے جان تو پہلے ماں اوتھے پہنچ گئی ہے، باپ اوتھے پہنچ گیا ہے، رشتہ دار اوتھے پہنچ گئے نے، پیر و مرشد اوتھے موجود نے، تے پھر گھبران دی کاہدی ضرورت ہے؟ فرق پتہ کینوں کہندے نے؟ فرق عربی دے وچ نا، عربی زبان دے وچ جس وقت کوئی قافلہ دوسرے شہر کی طرف جاندہ ہے تے صحرا دے وچوں گزردے ہیں، جدوں انہوں نے کسی جگہ تے قیام کرنا ہوتا ہے تے وہ دو چار بندے پہلے بھیج دیندے سن کہ تسی بھی قافلے دے اوتھے پہنچن تو پہلے نا انتظام کرو۔ انہاں بندے اوتھے پہنچ کے قلعے وغیرہ لا دینے اونٹاں لئی، اوتھے انتظام کرنے، اوتھے کھانا شانا تیار کرنا تاکہ جدوں قافلہ آئے انہوں نے پریشانی نہ ہوئے، آندیاں نال اپنی اپنی سیٹ تے بیٹھ کے کھانا لگیا ہوئے۔ وہ جڑے بندے قافلے تو پہلے پہنچ کے اگے انتظام کردے نے نا، انہوں عربی چ فرق کہندے نے۔ انہوں کی کہندے نے؟ حضور نے فرمایا تسی گھبرانا نہیں میرے امتیو، اے تہاڈا جڑا بھی کوئی اگے چلا جائے گا تہاڈے لیے فرق بنے گا، جدوں تسی آؤ گے تہاڈا استقبال کرن گے، تہاڈے لیے جنت سیدھی کرن گے، تہاڈے کام سیدھے ہو جان گے اگے۔ تے اے ہن تانوں سمجھ آئے گی فرق کینوں کہندے نے۔
حضور نا ہفتے دے وچ ایک دن عورتاں نوں بیان کر دے ہوندے، ہفتے چ ایک دن عورتاں نوں بیان. ایک دن سرکار آئے تے عورتاں نوں بیان کرن لگے تے سرکار نے دیکھا کہ بی بی رو رہی ہے. حضور نے جدوں انہوں روندیاں دیکھا تے سرکار نے پوچھا بھی یہ بی بی روندی کیوں ہے؟ تے عرض کیتا صحابہ کرام نے بیبیاں نے عرض کیتا حضور یہ دے نا 3 بچے چھوٹے فوت ہو گئے، یہ انہوں نے یاد کر کے رو رہی. میرے سرکار نے فرمایا بی بی نہ رو، میری امت جدے بھی 3 بچے نابالغ دنیا تو رخصت ہو گئے، جے ماں باپ دوزخی بھی ہوئے نا تو بچے کٹ کے جنت چلا جائے. سبحان اللہ. بی بی خوش ہو گئی، بہ گئی، چپ ہو گئی. ایک بی بی اور کھڑی ہو گئی، انہیں عرض کیتا حضور وہ دیتا 3 سن تے میرے 2 بچے چھوٹے فوت ہوئے، حضور میرے لیے بھی کوئی گنجائش ہے؟ جامع ترمذی شریف حدیث پاک. میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا بھئی میں جاواں گا تے کوئی گنجائش پوچھاں گا اللہ تعالیٰ کو پھر دیکھاں گا، نہیں. سرکار اللہ نے ایسی شان عطا کی تھی اپنے حبیب نوں. سرکار نے فرمایا بی بی صرف تیرے لیے نہیں، قیامت تک میری امت چوں جدے بھی 2 بچے چھوٹے فوت ہوئے ماں باپ دوزخی بھی ہوئے تو بچے کٹ کے جنت چلے جاتے. ایک بی بی اور کھڑی ہو گئی، انہیں عرض کیتا حضور میرا تا ایک بچہ ہی وہی فوت ہویا ہے تے حضور یہ 3 والے لیے تا گنجائش نکل آئی تے 2 والے لیے تے میرے لیے بھی کوئی حصہ ہے؟ تے حضور نے فرمایا صرف تیرے لیے نہیں، قیامت تک میری امت چوں جدا بھی ایک بچہ دنیا تو گیا وہ ایک بچہ ہی انہوں کٹ کے جنت چلا جائے گا. اچھا صحابیات سمجھ گئیاں کہ آج دریائے رحمت جوش چ حضور دی کرم نوازی دے سیلا اور بحر بے کران دی طرح بہ رہے ہیں. ایک بی بی اور کھڑی ہو گئی، انہیں عرض کیتا حضور وہ دیتا 3 سن 3 لے گئے، وہ دے 2 سن 2 لے گئے تے وہ دا 1 سی 1 لے گیا. تے حضور میری شادی ہوئی نو بڑے سال ہی ہو گئے تے میرا تا کوئی ہویا ہی نہیں، تے حضور میرا کی بنے گا؟ میرے سرکار اپنے منبر تو کھڑے ہو گئے تے کھڑے ہو کے میرے سرکار نے فرمایا جس کے 3 تھے 3 لے گئے، جس کے 2 تھے 2 لے گئے، جس کا 1 تھا 1 لے گیا. جس کو قیامت والے دن جنت میں لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا نا، آنا فرط اللہم، آنا فرط اللہم، فرمایا اس کا فرط میں بنوں گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کا کوئی لے جانے والا نہیں ہوگا میں محمد عربی اسے اپنے ساتھ لے گا. اللہ اکبر. تاں کہنے پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے، اور سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، اور کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ، کوثر بھی پکارے گا، آب کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ، وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے، ناموس رسالت کے پہرےدار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے. میں اس لیے پیغام دیتا ہوں کہ اپنے فرد بداؤ. فرد بدان کا کی طریقہ ہے؟ فرد بدان کا طریقہ یہ نہیں بھی بندے مارنے شروع کر دو. فرد بدان کا طریقہ یہ کہ جدوں اساں دعا کریے تے دعا دے وچ اساں بڑیاں بڑیاں ہستیاں دا نام لے کے دعا کریے. مثلا اساں قرآن پاک پڑھنا 1 سپارہ روزانہ، درود پاک پڑھنا ہے، قل شریف پڑھنا ہے. تسی اولیاء دا طریقہ دیکھیا ہے؟ اے خواجہ صاحب نے کدے دعا سنیا جے؟
ਇਹ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਔਲੀਆ ਦਾ, ਸੂਫੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਿਲਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। آپ دے وسیلہ جلیلہ دے نال حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضور دی اولاد پاک، حضور دے والدین، سرکار دی اولاد پاک، سرکار دے صحابہ کرام، اہل بیت طہار، ازواج مطہرات، اولیاء، اصفیاء، تقیاء، صلحاء، عابدین، صالحین، شاہدین، تابعین، تبع تابعین، ایک ایک دا نام۔ پھر اگوں جے کوئی نقش بندی ہے تو انہیں اپنے بزرگاں دا نام، چشتی ہے تو انہیں اپنے بزرگاں دا نام، چل دیاں جی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بندی، حضرت مجدد الفیسانی، بابا جی کرم والے سرکار، پھر اس تو بعد اپنے دادا جی، اپنے جی والد صاحب، اپنے بھائی جان، اپنے رشتہ دار، یا اللہ انہیں سب نوں بھیج دے۔ اچھا وہ جنہ ثواب ہوتا ہے نا، جبریل امین نور دے کے تھال چ رکھ کے، نورانی تھال چ، یہ حدیث پاک ہے میں پیش کر سکتا، نورانی تھال دے وچ رکھ کے تے او جدا نام لیا جاتا ہے نا، وہ دی قبر چ جا کے آپ تحفتاً پیش کر دیں۔ حضور پور دے نال کر کے ایک ڈیرا آ گئے اختر صاحب دا، وہ اتھوں آیا ہے ثواب۔ اے حاجی عبدالغفور صاحب انہوں نے ایسی صورت یاسین پڑھ کے بھیجی، اے فلاں بزرگ نے پڑھ۔ اچھا وہ بزرگوں دی توجہ ادھر نوں ہوندی ہے بھی یار کیڑا بندہ ہے جڑا مینوں یاد کر لے۔ اچھا وہ جدوں روزانہ یہ کام شروع ہو جائے نا تے پھر کسی دن چھٹی ہو جائے تے پھر وہ بزرگ دیکھ لیا بھی یار ادھر اج تحفہ نہیں آیا، اللہ خیر ہی کرے، پھر وہ ہاتھ چک کے وہ لیے دعا شروع کر دیتے، یا اللہ دی مشکل حل فرما۔ تے جڑے ولی ہوندے نے نا ولی، آج ایک مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ میرے سرکار نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن دی قبر جنت دے باغاں چوں ایک باغ ہے۔ مومن دی قبر کی ہے؟ جنت دے باغاں چوں ایک باغ، یعنی وہ مومن ولی جنت چ پیا ہے۔ تے جنت دی صفت پتہ کی ہے؟ جڑا جنت چ چلا گیا وہ دی صفت پتہ کی ہے؟ قرآن پاک چ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، جو چاہن گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی کرے، جو انہوں نے پھر پہ ہی جنت نے تے انہاں لئی جدوں تحفہ بھیجو گے تے پھر دعاواں کرن گے، کنے کم سیدھے ہون گے۔ اچھا ایک اور میں تانوں صرف دس دیاں خاندانی بندے دی، جدوں کسے خاندانی بندے دے گھر تسی تحفہ بھیجو گے، آ بریانی بھیج دیتی، کھانا بھیج دیتا، تے او پتہ کی او بھانڈے خالی نہیں واپس بھیجدے۔ اور سیاڑیاں بیبیاں کہتے ہیں برتن رکھ لو، جے گھرے کوئی شے نہیں بھی پکی نا تے جدن پکے گی نا اودن برتن خالی نہیں واپس بھیجنا۔ ہاں بھاویں اور کوئی شے نہیں تے گوڑ تے چینی جان، اے باقاعدہ۔ اچھا تینوں تے مینوں یہ پتہ ہے بھی برتن خالی نہیں واپس بھیجنے، تے اے نبی تے جدوں تھال نورانی جائے گا نہیں سمجھ آئی گا انہاں تو بڑا سخی تو ہے ہی کوئی نہیں تے وہ خالی واپس بھیج دیں گے، نہیں وہ بدا کے بھیج دیں گے۔ تے پھر اصل جڑی گل ہے وہ کچھ چیزاں دا بھیج دیں گے تے کچھ تحفے جمع کری جان گے، وہ جمع کردے جننے تسی بھیجے ہون گے نا انہوں ہزاراں دے نال تسی ضرب دے لو، اتنا کچھ جمع ہو جائے گا۔ وہ سارے بزرگ جنہاں نوں تسی بھیج دیو تے جدن پھر اپنی واری آئی نا جدن پھر بندہ قبر چ جائے گا نا تے اودن وہ ساریاں اس بندے دے استقبال چ کھڑے ہو گے۔ اب بندے تو دنیا تے سانو یاد رکھیا ہے تے اساں تیرے فرد گئے ہاں، اج تینوں ایتھے ٹینشن دی ضرورت نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوندی، تو ایتھے آیا ہے تے ایتھے تیرے اے دنیا کسے نال نہ کردی وفاواں۔ آخری شعر میرے نال مل کے پڑھ لو، اے دنیا کسے نال نہ کردی وفاواں، اے نہیں ویکھ سکدی کسے سے چھاواں، اے دنیا فریبی نہ کمی نہ کاری، اے دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری، قبر وچ نکیراں نے جس ویلے آنا، اوتھے آ کے تے اونا پوچھنا پچھونا، اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری، اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری، اے دو دن دا میلا اے دو دن دی یاری۔
معزز سامعین کرام عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ کے سے دعائیں جو میں بیان کرنے دی سعادت حاصل کی تھی، اللہ تعالیٰ مینوں اور سب نو دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، یہ گلاں اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے تاکہ لوگاں چ آپس پیار محبت اور قوت اور والدین کا احترام پیدا ہو۔ بلکہ یہ پوری مووی یہ بچے نے بنائی ہے، یہ اساں انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے۔ ابر کرم چینل ہے میرا، ابر کرم وہ دے اتے اپلوڈ ہو جائے گی، وہ دے تو ان بعد میں تسی دیکھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مرحومہ دے درجات بلند فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔